صاحب سیالکوٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مسلکی اختلافات کی وجہ سے بے شمار قتل ہوئے آج تک، مگر کتنے قاتل پکڑے گئے اور کتنے لوگوں کو سزا ہوئی، لیکن تمام تر دکھ درد کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ کینیڈا میں شہید ہونے والوں کو انصاف بہرحال مل جائے گا اور جلد مل جائے گا۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے، مگر پاکستان کا کیا؟ آخر کب تک ہم گہری نیند سوتے رہیں گے؟ محمد علی صاحب، ہم تب تک سوتے رہیں گے بلکہ مرے ہی رہیں گے۔ سویا ہوا آدمی تو پھر 10-20 گھنٹوں کے بعد اٹھ ہی جاتا ہے۔ جب تک دین کا فہم جنم نہیں لے گا، میں پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے دین کی انٹرپریٹیشن ہی اور طرح کی ہوئی ہے۔ ہم خدا جانے خاص طرح کے حال حلیے، گیٹ اپ اور چند چیزوں کے ایک پیکج کو ہی ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ دین کا تعلق تو بھائی عبادات سے زیادہ آپس کے معاملات کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھو، حاجی صاحب بھی ہیں، ماتھے پہ محراب بھی ہے، بارش بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شلوار بھی گٹوں سے اوپر ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آقا نے، حضور نے کن کن لوگوں کے بارے میں بار 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 فرمایا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت لمبی فہرست ہے۔ یعنی یہ کوئی پیشہ ور بندہ یا کوئی پیشہ ور ملا نہیں، ہمارے آقا حضور خارج کر رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں ان کو۔ لیکن جھوٹ، منافقت، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، یہ سارا کچھ اس ملک میں شاید جرم کے علاوہ کوئی چیز خالص رہ ہی نہیں گئی۔ تو یہ تو جب تک واقعی صحیح فہم، صحیح روح منتقل نہیں ہوتی مسلمانوں کے دلوں، دماغوں، روحوں میں، اس وقت تک نہیں، ورنہ ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ بندہ بہت اچھا نہ بھی ہو تو بے شمار ایسی حرکتیں جو ہمارے ملک میں بہت ہوتی ہیں۔ میں دہشت گردی جب عروج پہ تھی اس ملک میں تب بھی لکھا کرتا تھا کہ مجھے دہشت گردوں سے زیادہ نفرت ہے ان لوگوں سے جو ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس پہ لوگ چونکہ اس میں چیتھڑے اڑتے دکھائی نہیں دیتے، کوئی بم کا دھماکہ نہیں ہوتا، کوئی بلڈنگ نہیں گرتی، کوئی خون دکھائی نہیں دیتا۔ ادروائز ملاوٹ، یعنی اگر کیمیکلز سے تیار کیا گیا دودھ اگر ایک جنریشن پی رہی ہے، لوور مڈل کلاس یا عام جو نہیں اپنا افورڈ کر سکتے، جو ریلائبل برانڈز ہیں یا جو اپنے گائے بھینسیں نہیں رکھ سکتے، تو میں کبھی کبھی یہ سوچ کے ڈپریشن ہوتا ہے کہ یہی بچے بچیاں آج کے ہمارے 2, 4 سال 5 سال 6 کے دودھ تو بچوں کی بیسیکلی ہیں، وہ جو پی کے جوان ہوں گے، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی تو کیسی نسلیں آئیں گی معرض وجود میں؟ ان سے بڑا تو قاتل ہی کوئی نہیں۔ یہ 1,50,000 بندہ مر جانا یہ نہیں، یہ تو نسل کی نسل تباہ کرنے والی بات، یہ کروڑوں لوگوں کا قتل عام ہے، لیکن اس طرف دھیان نہیں جاتا کیونکہ ہم ذرا باریکی سے چیزوں کو دیکھتے نہیں، گہرائی میں جا کے دیکھتے نہیں۔ آپ یقین کریں، 1000 بندے، 2000، 10,000 بندے کے قاتل سے زیادہ، کئی گنا زیادہ بھیانک ہے وہ آدمی جو ملاوٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ دودھ میں۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے خالص، ہلدی سے لے کے مرچوں تک یہاں تو کچھ بھی خالص نہیں ہے۔ اور یہ لوگ، میں یہ کوئی نیکی بدی کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے، تمہاری نسلوں کو کھا رہے ہیں۔ چونکہ جو بچے اس طرح کی خوراکیں کھا کے پروان چڑھیں گے، وہ ظاہر ہے انہی کی آپس میں شادیاں ہونی ہیں نا، تو ان کی جو نسلیں ہوں گی
ان میں کیسی کیسی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. وہ ذہنی طور پہ مزید پسماندہ ریٹارڈڈ ہوں گے, جسمانی طور پہ کمزور ہوں گے. لیکن نہیں, یہ ہم لوگوں کے ایشوز ہی نہیں ہیں. بہرحال معاف کیجئے, اسی طرح کا ایک سوال ویورز شکتی سکسینہ انڈیا سے ہیں, شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے بھی تقریباً یہی سوال کہ آپ اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں, مجھے بتائیں آپ کا دین کیا سکھاتا ہے. ہر مسلمان مدرسے جاتا ہے, لیکن قرآن کی تعلیم ان کے رویوں میں نظر کیوں نہیں آتی. یہ شکتی سکسینہ صاحب کا انڈیا سے سوال ہے, جینوئن سوال ہے. اور جو ابھی میں نے یہ محمد علی جو سیالکوٹ سے ہیں, ان کے سوال کے جواب میں ہی ان کے سوال کا جواب بھی موجود ہے. ایک خبر سنی جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی نالا پارٹی بننے کی بات کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ نالے میں ہی بہہ جائے گی. پی ٹی آئی کی توہین عمران خان کی توہین ہے, جو ایک سچا اور ایماندار لیڈر ہے. کیا مراد علی شاہ جو خود کرپشن کی دلدل میں دھسی پارٹی کے ممبر ہیں, ان کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ عظمت چودھری اسلام آباد. تو بھائی میرے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح مت سوچیں کہ پی ٹی آئی کی توہین عمران خان کی توہین ہے. یہ کوئی سول پراپرائٹرشپ نہیں ہے, ہر اس آدمی کی توہین ہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لیکن میرا تو ایک بھائی کے طور پہ آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو سیریسلی نہ لیا کریں. اس کی وجہ ہے, بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی پاکستان کی سب سے اہم, سب سے طاقتور اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی, وہ تو اب نالا کیا, وہ تو نالی بھی نہیں رہ گئی. وہ سکڑتے شرنک ہوتے سندھ تک. وہ پنجاب کبھی بھٹو کا یہ لاڑکانہ کہلاتا تھا, بھٹو کا پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا تھا. آج ان کو یہاں امیدوار نہیں ملتے, اور یہ تقریباً لاوارث ہو چکی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں مدتوں سے پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں, اس لیے پلیز ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا, یہ جو وزیر اعلیٰ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ٹاپ لیڈرشپ کی کٹ پتلیاں ہوتے ہیں. یہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو, کتنا بھی باعزت باوقار ہو, یہ ہائیسٹ لیول پہ جو بھی پارٹی تو اس کے کٹ پتلیاں, چمچے کڑچے, یہ وہ, اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں. پنجاب میں دیکھ لو آپ, جب نون لیگ کی حکومت تھی, غلام حیدر مائن مرحوم بیچارہ وہ نہ 3 میں تھا نہ 13 میں. شہباز شریف نے اگر پرفارم کیا ہے, وہ کام کیا, تو اس لیے کہ وہ سگا بھائی تھا. ادروائز ہر جگہ دیکھ لیں, آج بھی پنجاب کی کیا صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے جو ہیں, جو چیف منسٹر ہیں, وہ تو اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں.